صدیق اکبر کی جوان مردی۔ اسلام کی ان ابتدائی شاندار کامیابیوں نے کفر باطل کے ایوانوں میں ایک کہرام مچا دیا اور انہوں نے حق و صداقت کے اس ابھرتے ہوئے آفتاب کی کرنوں کا راستہ روکنے کے لیے پردے تاننے کی مہم کا آغاز کر دیا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح وہ باطل کے اندھیروں کو حق کی ان روح پہلی اور تابندہ کرنوں کی یلغار سے بچا سکیں گے، جو بالکل ناممکن تھا۔ ان کے جور و ستم کا آغاز ایک چھوٹے سے واقعہ سے ہوا، جس کو علامہ ابن کثیر کے حوالے سے ہدیہ ثامن کیا جاتا ہے۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں، جب مسلمان مردوں کی تعداد 23 ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت پناہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اب ہمیں کھل کر میدان میں نکل آنا چاہیے اور تبلیغ اسلام کا فریضہ پوری قوت سے انجام دینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، ابھی ہماری تعداد بہت کم ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا اصرار جاری رہا، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم کے حجرہ سے نکل کر حرم شریف کے صحن میں اپنے غلاموں کی معیت میں تشریف لے آئے اور تمام مسلمان مسجد کے کونوں میں بکھر گئے اور اپنے قبیلہ میں جا کر نشستیں سنبھال لی۔ جب سب لوگ بیٹھ گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ دنیا اسلام کا سب سے پہلا خطیب صدیق اکبر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دینے کے لیے کھڑا ہوا۔ کافی صدیق اکبر کے اس خطبہ کو سن کر آگ بگولا ہو گئے اور مشتعل ہو کر ابوبکر صدیق اور باقی مسلمانوں پر حملہ بول دیا اور ان کو خوب مارا پیٹا۔ حضرت ابوبکر صدیق پر تو ان کا غصہ بڑا شدید تھا، چنانچہ آپ کو دھکے دے کر زمین پر گرایا، اوپر چڑھ گئے، پاؤں سے لتاڑتے اور ڈنڈوں سے زرد و کوب کرتے رہے۔ اتنے میں بدبخت عتبہ بن ربیعہ آ گیا۔ اس نے اپنے بھاری بھرکم جوتے اتارے اور ان سے آپ کے چہرے پر پے در پے ضربے لگانے لگا اور آپ کے پیٹ پر چڑھ کر کودنے لگا۔ آپ کا چہرہ سوج کر پھول گیا، یہاں تک کہ ناک اس سوجن میں نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ آپ کے قبیلہ بنی تیم کو معلوم ہوا تو انہوں نے مشرکین کو دھکے دے کر حضرت ابوبکر صدیق سے دور ہٹایا اور آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر آپ کے گھر لے آئے۔ آپ کی موت میں کسی کو شک نہ تھا۔ پھر بنو تیم پھر سے مسجد حرم میں واپس آئے اور اعلان کر دیا کہ اگر ابوبکر مر گئے تو ہم عتبہ کو ضرور تہہ تہہ کر دیں گے۔ یہ اعلان کرنے کے بعد پھر وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے جہاں وہ مدہوش پڑے تھے۔ آپ کے والد حضرت ابو قحافہ اور آپ کے قبیلہ والے آپ کو بلاتے تھے، لیکن آپ کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ سارا دن غشی طاری رہی۔ جب سورج غروب ہونے لگا تو آپ کو کچھ ہوش آیا اور پہلا جملہ جو آپ کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا، ما فعل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتاؤ میرے آقا میرے ہادی کا کیا حال ہے۔ یہ سن کر ان لوگوں نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور ملامت کرنے لگے۔ پھر وہ لوگ وہاں سے واپس جانے کے لیے اٹھے اور آپ کی والدہ ام الخیر کو کہا کہ خیال رکھنا، انہیں ضرور کچھ کھلانا پلانا۔ جب والدہ اکیلی آپ کے پاس رہ گئی اور اصرار کرنا شروع کیا کہ آپ کچھ بولیں، آپ نے پھر وہی جملہ دہرایا۔ والدہ نے کہا، باخدا مجھے تیرے صاحب کے بارے میں کوئی خبر نہیں کہ ان کا کیا حال ہے۔ آپ نے کہا کہ اماں ام جمیل بنت خطاب کے پاس جاؤ اور حضور کے بارے میں اس سے دریافت کرو۔ آپ کی والدہ وہاں سے نکل کر ام جمیل کے پاس آئیں۔ اسے کہا کہ ابوبکر تجھ سے محمد بن عبداللہ کے بارے میں پوچھتا ہے۔ اس نے جواب دیا، نہ میں ابوبکر کو جانتی ہوں اور نہ محمد بن عبداللہ کو۔ اگر تو پسند کرے تو میں تمہارے ساتھ تمہارے بیٹے کے پاس چلی جاتی ہوں۔ ام الخیر نے کہا، بہت بہتر۔ چنانچہ ام جمیل ان کے ساتھ آپ کے گھر آئی۔ دیکھا کہ ابوبکر مدہوش پڑے ہیں اور نزا کی حالت میں ہیں۔ ام جمیل آپ کے قریب گئیں اور رونا چیخنا شروع کر دیا اور کہا، باخدا جس قوم نے تیرے ساتھ یہ بہیمانہ سلوک کیا ہے، بے شک وہ فاسق و فاجر اور کافر ہے،
اور اللہ تعالیٰ ضرور ان سے انتقام لے گا۔ لیکن صدیق اکبر نے اس سے بھی وہی سوال کیا کہ میرے آقا، میرے ہادی، میرے مرشد کا کیا حال ہے؟ جمیل نے کہا کہ یہ آپ کی ماں سن رہی ہے۔ آپ نے جواب دیا، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ مطمئن ہونے کے بعد جمیل نے کہا، سالم صحیح، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحیح و سلامت ہیں۔ آپ نے پوچھا، حضور کہاں ہے؟ اس خاتون نے بتایا کہ حضور دار ارقم میں ہیں۔ اپنے آقا کی خیریت کی خبر سن کر آپ کے ہوش ٹھکانے لگے۔ کہا، باخدا میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا اور نہ پیوں گا جب تک اللہ کے پیارے رسول کی بارگاہ ناز میں حاضری کا شرف نہ حاصل کر لوں۔ گویا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر حضور کی خیریت کے بارے میں اطمینان کرنا چاہتے تھے۔ ان دونوں خواتین نے کچھ دیر انتظار کیا، یہاں تک کہ لوگوں کی آمد و رفت ختم ہو گئی، سناٹا چھا گیا۔ وہ آپ کو لے کر گھر سے نکلیں۔ حضرت صدیق اکبر ان پر ٹیک لگائے ہوئے حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق پر جھک گئے اور ان کو بوسے دینے لگے، اور مسلمان بھی ان پر جھک گئے، اور آپ کی حالت زار کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دل رحیم پر بڑی رقت اور گداز طاری ہوا۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ حضور پر قربان جائیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں سوائے ان جوتیوں کی ضربوں کے جو عتبہ نے میرے چہرے پر ماری ہیں۔ یہ میری ماں برہ ہیں، اپنے بیٹے کے ساتھ حاضر ہے۔ حضور سراپا برکت ہیں، اسے اللہ کی طرف بلائیے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں۔ مجھے امید ہے حضور کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے آگ سے نجات دے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں اس کی ہدایت کے لیے التجا کی، پھر اسے قبول اسلام کرنے کی دعوت دی، چنانچہ وہ مشرف با اسلام ہو گئیں۔ پھر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1 مہینہ تک بنی ارقم میں قیام فرما رہے اور خفیہ طریقے سے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے رہے۔